ہم تو قائلین حیات ہے اور مولوی غلام اللہ رحمۃ اللہ شاہ کی ساری پارٹی منکرین حیات ہے. سمجھ گئے؟ میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں بالکل صاف صاف، ایک پارٹی میں سے ایک شخص بھی حیات کا منکر نہیں. سنتی بات ہے، ہم جس حیات کے قائل ہیں اس کو کہتے ہیں حیات برزخی ہے، حیات دنیاوی، جو کہ دنیاوی حیات ختم، دنیاوی حیات ختم اور برزخی حیات حاصل. بات سمجھے ہو؟ ایک حیاتی ختم ہو چکی ہے اور دوسری حیاتی مل چکی ہے. یعنی اور وہ کہتے ہیں حیات دنیاوی ہے، بلکہ آگے دیکھیے مولوی محمد علی صاحب کے لفظ یہاں تک ان کی پارٹی کے یہاں بھی کہہ چکے. ابھی صدر نے مولوی عبدالحنان صاحب کے یہاں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دعویٰ یہی ہے کہ بدن مبارک میں، حضور کی جسم مبارک میں روح مبارک اب بھی داخل ہے، روح مبارک اب بھی داخل ہے. اور انہوں نے کئی بار لکھا اور ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہے. آپ کے سامنے یہ ہم نے شائع کیا، بار بار آپ سیکھنی، اس میں ایک عبارت جو دونوں جماعتوں کی جو خطوں کے ساتھ موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. آپ خود سوچیے، یہ دونوں کے جماعت یعنی ادھر سے مولوی محمد علی صاحب جلندری کے اور مولوی لال حسین اختر کے، ادھر سے سیاست کے اور میرے حاضر کے چاروں کے موجود ہیں. تاریخ موجود، ان کی بات بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. یہ ہے آخری تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بخدمت گرامی حضرت شیخ حدیث مولانا زہران عثمانی، حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم چاروں آدمی مجھے ذہن فریقین، دونوں فریقین، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. حیات آگے بریکٹ میں ہے حیات برزخی و حیات دنیاوی. وہ کہ دونوں حدیث مسئلہ حیات النبی میں پیغمبر کی حیات کے مسئلے میں وہ کیا آگے حیات برزخی و حیات دنیاوی. وہ کہ حیات برزخی کی قائل ہم، حیات دنیا کی قائل ہو کہ اس کے تصویر کے لیے ہم آپ دونوں بزرگوں کو حتم تسلیم کیا ہے. امید ہے مہربانی فرما کر مسئلہ مذکور میں فریقین کی دلائل سن کر، جب سمجھو فریقین کی دلائل سن کر، یعنی آپ یہ ہے آپ ہمارے دونوں کے دلائل سنیں، دلائل سننے کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. خیال میں آیا ہے؟ کیا سمجھے آپ کہ دونوں فریق حیات کے قائل، ایک فریق حیات برزخی اور دوسرا فریق حیات دنیا کی. اچھا اب یہ دونوں کے بعد نہیں کیا ہے. مولوی محمد علی چلندری کے ایک، لال حسین اختر صاحب کے دو، شاہ صاحب کے تین، میرے چاروں کے ساتھ ان کے پاس بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی تحریریں دونوں کی موجود. یہ ہم نے لکھا ہے کہ آخری تحریر آپس میں، بس اس کے بعد کوئی تحریر آپس میں نہیں ہوئی مل کر. اب اس کے بعد میں کرتا ہوں ایک ہے مسئلہ، سمجھو بات کو، ایک ہے مسئلہ، ایک ہے مولانا محمد علی صاحب کے ارشادات گرامی جو ارشادات فرماتے رہے. میری بات ایک سمجھ لو، میں آج بھی کہتا ہوں واللہ الہی، لو میرے سے بڑھ کر کیا ہوگا، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں واللہ الہی 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی کا قول باسنت، 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی کا قول باسنت، تابعین میں سے ایک تابعی کا قول باسنت، تبع تابعین میں سے کسی ایک کا قول باسنت، ساری امت محمدیہ جو پہلے سلف صالحین گزرے ہیں کسی ایک کا قول باسنت ثابت کر دے. روح بدن کے اندر موجود ہے،
تو خدا قسم میں جھوٹا بول سکے اور میں یقین سے کہتا ہوں دنیا کی دھرتی میں حضرت نانوتری کے سوال یہ اور کسی کو نہیں ملتا. اور حضرت نانوتری نے فرمایا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری ذاتی رائے ہے، یہ میں جمہور کے خلاف کہا ہے، جمہور کے خلاف، اور میری ذاتی رائے کے لیے کوئی ماننا ضروری. یہ خود حضرت نانوتری کا عقیدہ ہے. لطافی قاسمیہ میں لکھا ہے، موجودہ دیکھ سکتے ہو. ہائے آگے فرمایا حضرت نانوتری نے حیات کے بارے میں جس طرح حدیثیں آ چکی ہے اکثر کے سر وہ ضعیف ہے. یہ بھی حضرت نانوتری نے لکھا ہے. میں ہمارے بھی دیکھتا جا رہا ہوں لطافی قاسمیہ کا. اس کے بعد اب بتاؤ کہ مومنین من یتبع غیر سبیل المومنین کون جا رہا ہے؟ ہمیں کہتے ہو بھی ہے، مولوی عبدالرحمان بھی ہے، اور بھی مولانا ہے، ہمارے بزرگ بھائی ہیں. ہمیں ایک بتا دو خدا کی قسم والے حدیث میں ہے. باقی آئیے گا جب ہم پکڑتے ہیں کہتے جی نہیں ہم قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے، قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے. جی ہم تو علماء دیوبند کی باتوں میں بات کرتے ہیں. علماء دیوبند میں اس کا جواب ہی سن لو. سب لوگ آپ کو قرآن پاک بھی کہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. سب پر فنا آنا ہے، کوئی بھی باقی رہنے والا. هو الاول والآخر، اول بھی ہوئی اس کے بعد بھی پیدا اللہ نے کیا ہے کہ آخر بھی ہوئے، سب فنا ہونے والے ہیں، رہے گا کوئی بھی نہیں ہے. صدیق اکبر خدا کی کروڑ رحمتیں تیرے ہوئے مبارک پر ہو. جہاں بھی صحابہ کی کشتی ڈگمگائی ہے، جہاں بھی صحابہ حیرانگی میں پڑے ہیں، وہاں تیرے ایک قوم نے آ کر ایک نور پیدا کیا ہے. جہاں بھی صحابہ حیرانگی میں پڑے ہیں، وہاں تیرے ایک قوم نے آ کر ایک نور پیدا کیا ہے. جہاں تعجب میں پڑ گئے کیا کیا جائے گا؟ ایک ہی وقت میں مرزائیت نواز، مسلمہ کذاب جو ملک تھا وہ بھی پیدا ہو چکا تھا، مرتدین بھی پیدا ہو چکے تھے، زکات کے مانند بھی پیدا ہو چکے تھے. کہ سب کے ساتھ جہاد کیا جائے کہ نہیں؟ فاروقی جنگی فرماتے تھے نہ، ایک ایک کے ساتھ کیا جائے، ایک ایک کے ساتھ، سب کے ساتھ. خالد صدیق تیرا وہاں بھی مقام آیا. فرمایا کہ جب تک میں ہوں ایک وقت میں ہر باطل گروہ کے ساتھ جو دین کا دشمن ہو چکا ہے سب کے خلاف ایک وقت میں جہاد کا اعلان کروں گا. میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں جھوٹی نبوت کو ایک منٹ بھی نہیں دے سکتا، مرتدین کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا، زکات کو روکنے والوں کو قطر کو اجازت نہیں دے سکتا. میں ہر وہ چیز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہوگی میں اس کی ایک منٹ کی اجازت نہیں دے سکتا. صحابہ حیران ہو گئے. بات وہی ہوئی جو حضرت صدیق اکبر نے کہی، یہاں بھی ہوئی ہے. جہاں صحابہ کے اندر حیرانگی ہے، فاروق اعظم جیسے شخص کہہ رہے ہیں بات ہوئی ہے، خبردار ابھی حضرت محمد مصطفیٰ نے اٹھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، بڑے کام کرنے ہیں. ہاں جہاں آ کر اکثر پر ایسی چیزیں ہو چکی ہیں تب یہ پر اس قسم کی بوجھ ہے. وہاں صدیق اکبر آ جاتے ہیں رضی اللہ تعالی ہے، آ کر دیکھتے ہیں حضور کی چہرے مبارک کے روح نکل چکی ہے. وہ سب فرماتے ہیں پتا ہے میتا، پتا ہے میتا. وہاں اللہ کے پیارے حبیب تو زندہ تھا تب بھی خوشبودار تھا، خوف ہو گیا تو تب بھی خوشبودار ہے. پھر آ کر پہنچے ہیں مسجد میں، صحابہ کو بلایا، ایک طرف ہر کو بیٹھا اس میں عمر درد نہیں تھے، ممبر آ گیا، خطبہ دیا. خطبے کی کلمات تو دیکھیے، ادھر سے قرآن دیکھو، ادھر سے صدیق اکبر کا خطبہ دیکھیے. خطبہ دیکھیے صدیق کا کیا فرمایا. صدیق نے من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإنه حي لا يموت فإنه قد مات. صدیق بھی کہے قد مات، قرآن بھی کہے انک میت وانہم کل نفس ذائقۃ. آپ دیکھتے ہیں
باقی بدن میں روح ہے. رہا یہ بات سنو کہتے آؤ میرا جی چاہتا ہے میں حوالے دیتا ہوں. خدا کی قسم کوئی ہم سے پوچھے حوالہ ہدایہ ہمارے پروردگار دل پڑھتے ہیں. حنفی مذہب کی کتاب کتاب الجنائز میں صاحب ہدایت لکھتا ہے حضور کا بدن مبارک اب بھی قبر میں ایسا پڑا ہے جو کما ہویا جس پر قرض رکھا گیا تھا, جس پر قرض روح کی بغیر تھا وجود پاک ابھی سے وجود محفوظ ہے. ملک ایک اس کے بعد اس پر لکھتا ہے مبسوط ہدایت مبسوط دو بدایاتی 5ویں جلد سب یہ لکھتے ہیں. روح المعانی حنفی 22واں پارہ اگر لو کو شفا فرض کر لو. اگر حضور کے رونے مبارک کو اٹھایا جائے فرض کر لو حضور کا وجود پاک اسی طریقے سے محفوظ ہوگا, روح کی بغیر اسی طریقے سے ہوگا جس کو پہلے دن رکھا گیا تھا. روح المعانی یہ سب کیا یہ سارے ایسے ہے سب معتزلات ہے. آگے بڑھو. اچھا ایک حوالہ دیتا ہوں گھروں میں دیکھ لینا یہ گھر میں ہوگی. تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس آیت پر لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء اس کو فرماتے یہ حیات دوسری قسم کی ہے, حیات برزخی ہے دنیاوی نہیں. اور یہی حیات برزخی انبیاء کو بھی ہوتی ہے مرنے کے بعد. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور سنو میرے لفظوں کو کہتے جی دیوبندی مولوی صاحب مولوی ممدلی صاحب یہ پاکستان میں آ کر دیوبندیت کی مور تیرے ہاتھ میں کسی نے نہیں دی کہ تم جس کو چاہو گے دیوبندی بنے گا اور جس کو نہ چاہو گے وہ دیوبندی نہیں بنے گا. میں یہ دعوت سے کہ تم چیلنج لے کر مولانا شوری صاحب تھانوی کی کسی کتاب میں کتنا نکال دو انبیاء علیہ السلام کو مرنے کے بعد حیاتی دنیاوی ہے. میں چیلنج دیتا ہوں قتل کسی کتاب میں نہیں. ہر کتاب میں یہ مولانا شوری صاحب تھانوی کی عبارت میں انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد حیات برزخی ہے جو بہت اعلیٰ ہے. حیات کون سی ہے؟ برزخی ہے لیکن ہے بہت ہی. خود ہی سوال کرتے ہیں حیات برزخی تو سب کو ہے. ہاں لیکن فرق ہے درجات میں. مومنوں کے لیے اور درجہ ہے, شہیدوں کے لیے اور درجہ ہے, انبیاء کے لیے اور درجہ ہے, حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ. پھر کیا کہو گی ویڈیو بندی میں ایک پر آگے بڑھتا ہوں میرے لوگوں کو یاد رکھو سننے والوں. دیکھ تمہیں کیا پتا چاہے قابل علماء دیوبند کی عبارتیں دیکھی بھی ہے کہ نہیں. پوری کتابیں دیکھنے کے ساتھ دعوت سے کہتا ہوں جن کی عبارتوں میں حیاتی دنیاوی کا لفظ آیا ہے سوا حضرت نانوتوی کے ایک شخص نے جو آج تک کسی کو پورو بدن مبارک کے اندر ہے سوائے مولانا ممدلی صاحب تیری امداد سے. ایک حضرت نانوتوی ہے جن کی عبارت میں ہے ان کی ساتھ کوئی نہیں تیرے ساتھ نہیں, جنہوں نے حیات دنیاوی کا لفظ استعمال کیا بھی ہے لیکن وہ دنیاوی کی یہ مانا نہیں کرتے کہ اندر روح ہے. اور المحنت کی باتوں کو پیش کرنے والوں وہاں ہی تو دیکھ لیتے کہ شہداء کے ساتھ تشبیہ بھی تو پڑی ہے. اور شہداء کے لیے آب حیات مولانا والوں کی فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحوں کا تعلق ان کے بدنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت نانوتوی لکھتے آب حیات میں. آگے بڑھو. ان چیزوں کے بعد التکشف مولانا شوری صاحب تھانوی کی کتاب مہمات تصور میں وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضور نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت یونس صاحب کو تربیت پڑھتے ہوئے اونچنی پر سوار کہتے ہیں بلے سوار ہو گئے. ہائے مولانا تھانوی خدا کی کروڑ ہارن سے تیرے روح پر ہوں کس طرح تو نے حل کیا ہے. فرماتے ہیں کیسا؟ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ بدن نہیں تھے
بدن تو قبروں کے اندر تھے، وہ وجود مثالی تھا جو حضور نے دیکھا تھا. یہی وجہ ہے حضور نے دیکھا، باقیوں نے. اگر یہ وجود ہوتا تو ہر ایک دیکھتا. نہیں سمجھے؟ جو حضور کے صحابہ ساتھ تھے وہ بھی دیکھتے. انہوں نے، اب آپ تو میں دیکھ رہا ہوں تو اور بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وجود مثالی تھا جو خدا نے پیغمبر کو دکھلایا صحابہ نے. اور باقی سارے انبیاء کا بیت المقدس مسجد میں جمع ہونا، وہ بھی اٹھا کر دیکھو، بیداری دیکھو، محسرین کو دیکھو، پیغمبر کے شاد گرامی دیکھو. فرماتے ہیں مجھ سے علی الانبیاء، انبیاء کا وجود مثالی پیش کیا گیا، خود انبیاء کا بدن وہاں موجود ہو. سنتے آؤ. مولانا ثانی نصر الدین میں فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ انبیاء وہاں بھی دیکھے، آسمانوں پر بھی. فرماتے ہیں یہاں بھی وجود مثالی تھا، مسجد اقصی میں بھی، اور آسمانوں پر وجود مثالی دیکھا. ان سارے آگے تو موسیٰ والی حدیث اور یونس السلام کی تربیہ والی حدیث کو حیدر باری دوسری جلد تیسری جلد میں دونوں مقامات پر سید انور شاہ کا مرحوم دیوبندی وہ بھی کہتے ہیں وجود مثالی تھا، یہ وجود حقیقی نہیں تھا. الانبیاء حیان قبور یصلون میں کہتے ہیں سا وجود مثالی. یہ بھی تب ہے کہ ان کو حدیث کو مانا جائے انبیاء کا حیا کو، ورنہ حدیث ہی کمزور. میرے دوستو ایمان سے بتاؤ، مولانا شبیر احمد صاحب بھی لکھے فتح الملک وجود مثالی، مولانا خانی بھی لکھے ہے، انور شاہ صاحب بھی لکھے. وہی بات غلام اللہ کا ہے کہ گردن زدری ہو جاتے تھے جو بندی. میں اتنا کہوں گا حضرت صاحب بات کا میرا بدا تو اگر کوئی کم ہی ہے یہ کسی بھی سے لگنا. یہ بات ایک والا غلط ہو مطالبہ کرو. ابھی لوگ تمہارے سامنے کتاب پیش کرتا ہوں، کیا کو پوچھے کوئی اگر حوالہ غلط ہو. حیدر باری کا حوالہ دے رہا ہوں، فتح الملک کا حوالہ دے رہا ہوں. مولانا شبیر احمد صاحب کی کتاب فتح الملک جلدی سارے فرماتے ہیں اللہ بعد وفاتہ، اللہ بعد وفاتہ، پیغمبر کے فوت ہو جانے کے بعد روح المقدس تو آج روح پاک فی اعلیٰ علیہ فمستقر ارواح الانبیاء فی اعلیٰ. یہ سارے جو بندی نہیں، میں تو چیلنج کر کہتا ہوں ان میری کتابوں میں ایک حوالہ کوئی مانگے یہ نہ کہنے کہ حال بہادر کو تم نے مار کے بٹھایا ہے، ہم سے پوچھو ہم جواب دیتے ہیں. میں تو کہوں گا مولوی صاحب کتنا کر لیتا، خدا کا خوف تو کر لیتا.